بسم اللہ الرحمن الرحیم. The parts of speech. The parts of speech. پارٹس کہتے ہیں حصوں کو، اجزاء کو. اسپیچ کہتے ہیں کلام کو. اجزاء کلام یعنی بولنے میں، کسی زبان کے بولنے میں جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ان الفاظ کو اجزاء کلام کہا جاتا ہے، زبان کے حصے کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایوری نیم از کالڈ اے ناؤن. دیکھیے یہاں پر سب سے پہلا جز آیا ہے ناؤن. ناؤن کہتے ہیں اسم کو، کسی بھی شے کے نام کو، کسی بھی شخص، جگہ، جانور، کیفیت، کسی بھی چیز کے نام کو انگریزی کے اندر ناؤن کہا جاتا ہے. اردو کے اندر ہم اسم کہتے ہیں. تو ایوری نیم از کالڈ اے ناؤن یعنی کسی بھی شے کے کسی بھی نام کو جو ہے وہ ناؤن کہا جاتا ہے. ایز فیلڈ، فاؤنٹین، اسٹریٹ اینڈ ٹاؤن. جیسے کھیت ہے، فوارے ہے، اسٹریٹ ہے یعنی راستے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے شہر ہے وغیرہ وغیرہ. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اگر کوئی نام ہے تو وہ نام انگریزی کے اندر ناؤن کہلائے گا، اور اردو میں اسے اسم کہا جائے گا. ان پلیس آف ناؤن دا پروناؤن اسٹینڈس. دیکھیے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے پروناؤن. جب کبھی ایسا ہو کہ کسی بھی نام کی جگہ پر کسی اور لفظ کا استعمال ہو اسے پروناؤن کہا جائے گا. مثال کے طور پر احمد بازار جا رہا ہے. اب یہاں پر تو ہم نے احمد کا نام استعمال کر لیا، لہٰذا احمد یہ ایک ناؤن ہے. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے. اب دوسرے اگلے حصے میں ہم نے ایک لفظ استعمال کیا اس. بچوں یہ جو لفظ احمد کی جگہ پر استعمال ہوا اسے کہیں گے پروناؤن. اور یہ جو ہے پروناؤن، اس کو اردو کے اندر اسم ضمیر کہا جاتا ہے. جی ہاں، اسم ضمیر. جو لفظ پروناؤن کی جگہ پر استعمال ہو جو لفظ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو اسے پروناؤن کہا جاتا ہے. اور اردو میں اگر اس کو ہم کہیں جو لفظ اسم کی جگہ پر استعمال ہو اسے اسم ضمیر کہا جاتا ہے. جیسے میں، تم، آپ، وہ، ہم وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. ایز ہی اینڈ شی کین کلیپ دی ہینڈس. دیکھیے یہاں پر آیا ہے پروناؤنز آئے ہیں. سب سے پہلا ہی، اس کے بعد شی. جیسے کوئی لڑکا، ہی استعمال ہوتا ہے لڑکے کے لیے اور شی استعمال ہوتا ہے لڑکی کے لیے. ایز ہی اینڈ شی کین کلیپ دی ہینڈس یعنی جیسے کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی اپنے ہاتھوں سے تالی بجاتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جیسے ہم نے یہاں پر لڑکے کے لیے بوائے لفظ استعمال نہیں کیا، لڑکی کے لیے گرل اس لفظ کا استعمال نہیں کیا. ہم نے یہاں پر ان کے ناموں کی جگہ پر پروناؤن کا استعمال کیا، ہی اینڈ شی. ٹھیک ہے. تو ہی اور شی کو جو ہے یہ پروناؤن کہا جائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دا ایڈجیکٹیو ڈسکرائبس اے تھنگ. اب دیکھیے بچوں یہاں پر ایک لفظ آیا ہے ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی اچھائی یا اس کی برائی یا وہ چیز کیسی ہے اس کو بتانے والا جو لفظ ہوتا ہے اسے ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. اردو میں اس لفظ کو اس میں صفت کہا جاتا ہے. دا ایڈجیکٹیو ڈسکرائبس اے تھنگ یعنی ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسکرائب کرتا ہے، اس کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے. ایز میجک وان اور برائڈل رنگ. جیسے مثال کے طور پر میجک وان یعنی یہ جو لفظ میجک آیا ہے یہ اس میجک وان کہتے ہیں جادو کی چھڑی کو. اب وہ ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی ہے، لیکن وہ کیسی لکڑی ہے؟ جادوئی لکڑی ہے. اب برائڈل رنگ، یہ ایک رنگ جو کہتے ہیں وہ انگوٹھی کو کہتے ہیں. برائڈل رنگ یعنی دلہن کی انگوٹھی. ٹھیک ہے. اب یہ انگوٹھی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے لفظ برائڈل رنگ یعنی دلہن کی انگوٹھی ہے، اور یہ لکڑی کے بارے میں کہہ رہا ہے، چھڑی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میجک وان یعنی یہ جادوئی چھڑی ہے. تو لہٰذا ان دو اشیاء کے بارے میں بتائی جانے والی جو معلومات ہم کو مل رہی ہے اسے ایڈجیکٹیو کہا جاتا ہے. اردو میں اس میں صفت کہتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دا ورب مینس ایکشن، سم تھنگ ڈن. دیکھیے بچوں یہاں پر جو لفظ آیا ہے ورب، اصل میں ورب کا مطلب ہوتا ہے فعل. اردو میں اس کو ہم کہیں گے فعل یعنی کام. جب کسی لفظ کے ذریعے سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے اسے ورب کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، اور اردو میں اس کو فعل کہتے ہیں. دا ورب مینس یعنی ورب کا مطلب ہے ایکشن یعنی کوئی عمل ہو رہا ہے، کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے. سم تھنگ ڈن یعنی کسی بھی قسم کا کام
مکمل ہوا یا کام ہو چکا، اس کو کہیں گے ہم ورب. اس لفظ جو لفظ بتا رہا ہے کام کے ہونے کو، اس کو ورب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آگے آیا ہے یہاں پر ریڈ، رائٹ، جمپ اینڈ رن. ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، ٹو جمپ اینڈ رن. جیسے پڑھنا، ریڈ یعنی کہتے ہیں پڑھنے کو، پڑھنا یہ ایک کام ہے، ایک عمل ہے، لہٰذا یہ ورب ہوا. اسی طرح سے رائٹ لکھنا، یہ بھی ایک عمل ہوا. جمپ کودنا، رن دوڑنا. تو یہ چاروں الفاظ کسی کام کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں، لہٰذا یہ سارے کے سارے الفاظ ورب کہلائیں گے. اس کے بعد ہاؤ تھنگس آر ڈن دا ایڈوربس ٹیل. دیکھیے یہاں پر لفظ آیا ہے ایڈورب، یہ والا. بچوں جو کام ہوا وہ کس طرح سے ہوا، اچھے سے ہوا، برے سے ہوا، تیز ہوا، دھیرے ہوا، دیر سے ہوا، جلدی ہوا، تو اس کام کے ہونے کو بتانے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو انگریزی کے اندر ایڈورب کہتے ہیں. اور ایڈورب کو اردو کے اندر متعلق فعل کہا جاتا ہے. یعنی ایسا لفظ جو کسی فعل کے متعلق ہم کو زیادہ معلومات دے، اسے متعلق فعل، اور انگریزی کے اندر اس کو ایڈوربس کہا جاتا ہے. جیسے کوئکلی، سلولی، بیڈلی، ویل. جلدی، دھیرے سے، بیڈلی یعنی خراب طریقے سے، اور ویل اچھے طریقے سے. تو کسی کام کو جب ہم کسی کام کے اچھے یا برے ہونے کا کوئی لفظ بتا دیتا ہو، اس لفظ کو ایڈورب کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے دا پریپوزیشن شوز ریلیشن. دیکھیے بچوں یہاں پر لفظ آیا ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن کیا ہوگا؟ اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں حرف جار. تو پریپوزیشن شوز ریلیشن یعنی لفظوں کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے وہ بتانے والا لفظ پریپوزیشن کہا جاتا ہے، پریپوزیشن ہوتا ہے، جس کو اردو کے اندر حرف جار کہا جاتا ہے. اور اس کی مثالیں ہیں ان، ایٹ، اسی طرح سے آن ہے، انٹو ہے، اور بہت ساری الفاظ اس کے متعلق ملتے ہیں. جب کسی چیز کا کسی چیز سے کوئی تعلق بتانا ہو تو وہاں پر پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر دا واٹر از ان دا گلاس. اب ایک طرف پانی ہے اور ایک طرف گلاس ہے، لیکن پانی جو ہے وہ گلاس کے اندر ہے. تو گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ گلاس میں ہے. تو یہ جو لفظ میں آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی گلاس میں ہے. لہٰذا یہ جو میں لفظ ہے اردو کے اندر یہ ہوگا پریپوزیشن، اور انگریزی کے اندر اس کو پریپوزیشن کہا جائے گا، کیونکہ اس لفظ کے ذریعے سے ہمیں پانی اور گلاس کا تعلق معلوم پڑا کہ پانی گلاس کے اندر ہے، پانی گلاس میں ہے. دا واٹر از ان دا گلاس. ٹھیک ہے. یہ ایک ایگزامپل اس کا لے لیتے ہیں. اس کے بعد کنجکشنز جوائن ان مینی ویز. اب دیکھیے یہاں پر یہ لفظ ہے کنجنکشنز. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اصل میں کنجنکشنز یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو دو جملوں کو یا دو لفظوں کو یا دو فقروں کو جوڑتا ہے. اس کے لیے یہ الفاظ ہوتے ہیں اور اینڈ. اس کے علاوہ بٹ بھی ایک استعمال ہوتا ہے، ایف کا بھی استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ کنجنکشنز ہے، اس کو اردو کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں حروف عطف، یعنی دو جملوں کو یا دو لفظوں کو جوڑنے والے الفاظ. تو کنجنکشنز جوائن ان مینی ویز. کنجنکشنز جو ہوتے ہیں وہ جڑتے ہیں مختلف طریقوں سے. سینٹنسز، ورڈس، فریز اینڈ فرینڈز، یعنی جملوں میں، لفظوں میں، اور فقروں کے اندر اور فقروں میں. چلیے اس کے آگے دا انٹرجیکشن کرائز آؤٹ ہاک. اب بچوں یہاں پر جو لفظ آیا ہے انٹرجیکشن، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انٹرجیکشن کا مطلب ہے یعنی وہ لفظ جن لفظوں کے ذریعے سے کسی کیفیت کا اظہار ہو، جیسے کسی خوشی کا، کسی غم کا، کسی خوف کا. تو ان والی کیفیتوں کا جن الفاظ کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے انہیں انٹرجیکشنز کہتے ہیں. تو دا انٹرجیکشن کرائز آؤٹ، یعنی جب انٹرجیکشن جو ہے وہ چیختا ہے، ہارک، اور اس چیخ کو سنا جاتا ہے. آئی نیڈ
एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कब पता चलेगा कि वो लफ्ज़ इंटरजेक्शन है, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? तो ये वाली अलामत होती है, जो आपको ये अलामत नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब आखिरी लाइन है, थ्रू पोइट्री वी लर्न हाउ ईच, यानी इस नज़म के ज़रिए से हमने सीखा या हम सीखते हैं कि किस तरीके से ऑफ दीज मेकअप द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि किस तरीके से ये सारे अल्फाज मिलकर, ये सारे वर्ड्स मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं, अज्जाए कलाम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन, ये आज की ये जो पोएम है, जो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का बटन है, उसको क्लिक कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।